جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبیلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے سرخ رنگ کے جو اونٹ ہے نا، سرخ رنگ کے اونٹ وہ چل رہے تھے کہ ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے وقت کے وہ حضور کو پسند آ گیا۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، جب حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ تو پھر یہاں مجھے اپنے شیخ یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جائے، نہیں میں اپنا سارا گھر بار بیچاں جے پیارا محمد آ جائے۔ کہا جی بیچتے، کہا کتنے کا، کہا اتنے کا۔ سودا طے ہونے لگا، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں۔ جو قیمت طے ہوئی، فرمایا کہ میں یہاں کوئی تجارتی غرض سے لوایا نہیں تھا، تو جو اس ساتھ اس کی قیمت اٹھا لاتا، میں تو شہر کے لیے آیا کہ اچانک اونٹ پسند آ گئے، تو میں اپنے شہر جا کر اس کی قیمت جو ہے تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، تو حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ کافی دیر حضور کو دیکھتے رہے، جب حضور چلنے لگے تو حضور کی رفتار حسن میں کھو گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا؟ کسی کو ادھار دیا جاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تبھی دیتے ہیں نا، یا پھر درمیان میں کوئی ضامن ہو یا پھر کوئی شے گروی رکھے، اس کی عوض آپ اس کو سودا دیتے ہیں۔ اور اگر نقد لیں تو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے یہ شخص کون تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ یار عجیب کہانی ہے، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، درمیان میں کوئی ضامن بھی نہیں رکھا اور اس نے کوئی شے گروی بھی نہیں رکھی۔ تو ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا نا تو اس کے منہ سے نور چھڑتا تھا، نور نکلتا تھا، میں تو اس کو چہرے کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا شخص جو نا وہ بولا کہ جب وہ مسکراتا تھا تو میں اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ ایک نے کہا کہ جب وہ بات کرتا تھا تو میں اس کے منہ سے، جب وہ بات کرتے تھے اس کے منہ سے چھن چھن نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک نے کہا میں تو اس کی مسکراہٹ میں جو ان کی تھی، میں تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ تو ایک نے کہا میں تو ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ پھر مجھے یہاں حضور کی تعریف میں خوبصورت ایک چند اشعار ہیں، قابل غور ہیں۔ کیا خوب سجندیاں اکھیاں جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرے یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے تے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے تراہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، جنی ڈرتی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے، فلک اودے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا یار ہم تو اس کے حسن میں ہی کھو گئے، کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی اس کا پتہ بھی پوچھتا۔ انہوں نے کہا جو ہوا سو ہوا، اب وہ اپنا حسن کا جادو جگا کے ہم سے قیمتی اونٹ اٹھا کے لے گیا، اب وہ واپس آنے والا نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گئے، تو امام زرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب تک خاموش بیٹھی کافر سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، اور جنہوں نے یہ کہا نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ واپس پیسے دینے نہ آیا تو میں ضامنہ ہوں، میں مجھ سے پیسے لینا۔ اچھا تو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اونٹ سے اس کا چہرہ دیکھا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، ان سے ان کی قیمت پوری کر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے، ہم تو خود بک گئے ہیں۔ بات وہی ہے کہ تیری تک گیا دامہ میں تو مرید ہو گیا، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں،
تو اس نے کہا وہ جو نخلستان ہے نا، وہ جو کھجوروں کو جھنڈ نظر آ رہے ہیں، وہ ہی ڈیرا ہے میرے سونے مدنی ماہی کا۔ تو سارے کے سارے قبیلہ وہاں سے اٹھا، جو کہ وفد طارق کے نام سے مشہور ہے، جس کی شہرت ہے، حضور کے قدموں میں گیا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا تھا کہ دیکھنے والے اش کر اٹھتے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضور کا حسن سلوک اور حسن جمال مصطفیٰ، جس کی وجہ سے وفد طارق کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم